الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کو شکر گزاری اللہ کے نزدیک بہت بڑی عبادت ہے. نعمتوں پر شکر گزاری یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی عبادت ہے، اور نعمتوں کی ناشکری کفران نعمت یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری اگر انسان کرے گا تو اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اور جب اللہ خوش ہوگا تو نعمتوں میں اضافہ کرے گا. اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کی اگر انسان ناشکری کرے گا، کفران نعمت کرے گا، تو پھر اللہ ناراض ہوگا. نعمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر حال میں انسان کو نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. شیطان کو دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا تو شیطان نے اللہ سے یہی کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ. شیطان نے اللہ رب العزت سے جب اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا تو اس نے اللہ سے یہی کہا تھا کہ میں تیرے بندے بندیوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا اور انہیں چاروں سمت سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے میں انہیں ناشکرا بناؤں گا. یہ نہیں کہا کہ میں انہیں بے نمازی بناؤں گا، میں انہیں تیرے حکموں کو توڑنے والا بناؤں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ اس نے کہا کہ میں انہیں ناشکرا بناؤں گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان نے 4 سمت بیان کی.
انسان کو ورغلانے کی، انسان کو ناشکرے بنانے کی 4 سمت بیان کی، آگے پیچھے دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے کو بیان نہیں کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اوپر سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، اور نیچے سے بندہ جب سجدے میں جاتا ہے، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، تو بندہ سجدے میں جا کر جب اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ میری توبہ، میرے گناہوں کی معافی، تو اوپر سے اللہ کی رحمت فوراً متوجہ ہوتی ہے اور بندے کو کہتی ہے کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس لیے شیطان کو اس طرف جانے ہی نہیں دیا، یہ 2 سمت وہ بیان نہیں کر سکا، ورنہ شیطان عبادت کے اعتبار سے ہم سے کم نہیں تھا۔ آسمان دنیا پر 4000 سال تک اس نے عبادت کی تھی، شیطان نے 4000 سال تک آسمان دنیا پر اس کا نام ابلیس تھا، اور جب اسے آسمانوں پر اٹھایا، آسمانوں پر لے جایا گیا، تو وہاں پر فرشتوں کے ناموں کے مد مقابل اس کا نام عزازیل رکھا اللہ نے، اور جب اسے دنیا کے اندر بھیجا تو اس کا نام اللہ نے شیطان رکھا۔ تو یہ بہت بڑا عبادت گزار تھا، جیسے فرشتے عبادت کرتے تھے ویسے شیطان بھی عبادت کرتا تھا، لیکن جب اللہ نے اسے راندہ درگاہ کیا، اللہ نے اسے اپنے حضوری سے دور کیا، اپنے پاس سے اللہ نے اسے دور کیا، کیا وجہ تھی؟ حب جاہ، حب جاہ کی وجہ سے اللہ نے اسے دور کیا۔ شیطان کے اندر حب جاہ تھی۔ حب جاہ کسے کہتے ہیں؟ عہدہ، منصب، مرتبہ۔ آج انسان دنیا کے اندر بھی اسی کے لیے مارا مارا پھرتا ہے کہ مجھے بڑا بنا دیا جائے، مجھے کرسی مل جائے، مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے یہ چیز میں آگے بڑھا دیا جائے، لوگ میرے آگے پیچھے ہو جائے، لوگ مجھے بڑا مانے۔ اسی کی وجہ سے آج لڑائیاں ہیں دنیا کے اندر کہ انسان عہدہ چاہتا ہے۔ تو حب جاہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہے، ایک ہے حب جاہ اور دوسرا ہے حب مال۔ آج مال کی وجہ سے بھی دیکھ لیجئے، بھائی بھائی کو نہیں چھوڑتا، بھائی باپ کو نہیں چھوڑتا، اولاد باپ کو نہیں چھوڑتی، ماں بیٹے کو نہیں چھوڑتا، حب مال، مال کی محبت۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ایک بھیڑیا، ایک بھوکا بھیڑیا جب وہ بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کرتا ہے اور بکریوں کو جو نقصان پہنچاتا ہے، اس سے زیادہ نقصان جس انسان کے اندر یہ 2 چیزیں ہوگی وہ میری امت کے لوگوں کو پہنچائے گا، حب جاہ اور حب مال۔ اللہ ہم تمام کی، سارے ہی ایمان والوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو شیطان نے اللہ رب العزت سے جو انسانوں کو دور کرنے کا ایک فارمولا مانگا، وہ شیطان نے کیا کہا؟ میں انہیں ناشکرے بنا دوں گا، تیرے بندے بندیوں کو ناشکرے بنا دوں گا۔ ورنہ شیطان بڑا عبادت گزار تھا۔ اب اس کے اندر حب جاہ تھی۔ کیسی حب جاہ تھی؟ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اور شیطان سے کہا تو شیطان نے منع کر دیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ حب جاہ کہ میں اس سے بڑا ہوا ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ کی خاصیت ہے بلند ہونا، اونچائی پر جانا، اور مٹی کی خاصیت ہے نیچے رہنا۔ میں اپنے اوپر ہوتے ہوئے نیچے والے کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ شیطان کی حب جاہ تھی۔ اور دوسری اس کی وجہ تھی کہ یہ منصب اور یہ دنیا کی خلافت اور یہ دنیا کی باغ دور مجھے تجھے دینی چاہیے تھی۔ اللہ کو کہا کہ میں اس کا اہل تھا، میں اس کا لائق تھا، اور تو نے آدم کو دے دی۔ تو اللہ رب العزت اوپر سے اپنی رحمتیں اتار رہا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے
اور حج کی عبادتیں کرتے کرتے عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے اور وہاں جا کر سجدے میں اللہ سے اپنے توبہ اور گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تجھ مجھے معاف کر دے، تو حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس وقت مٹی میں لوت پوت ہو جاتا ہے، لوت پوت ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی میں نے اس انسان کے پیچھے محنت کی کہ اسے جہنم میں لے جاؤں، اسے جہنم کا مستحق بنا دوں، اور عرفات کے میدان میں آ کر، حج میں آ کر اس نے ایک سجدہ کیا اور میری ساری محنتوں پر پانی پھرا دیا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، بندہ سجدے میں اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سجدے کے اندر ہمیں خوب دعائیں کرنی چاہیے، اپنی سنن و نوافل کے اندر، اپنی سنن اور نوافل کے اندر ہمیں سجدے کے اندر جہاں ہم سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد دعائے منقولہ اور معصورہ کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ دعائے منقولہ اور معصورہ کا مطلب کیا؟ وہ دعائیں جو قرآن میں اللہ نے بتلائی، یا وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بتلائی، یہ دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت بندہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نوافل کے اندر سجدے کی حالت میں، سجدے میں دعا پڑھتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ استغفرک واتوب الیہ، یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے سنن اور نوافل کے اندر۔ فرض کے اندر تو ہم امام کے تابع ہوتے ہیں کہ امام سجدے سے سر اٹھائے گا، ہمیں بھی اٹھانا پڑے گا، لیکن اپنی سنن و نوافل کے اندر بندہ خوب اہتمام کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں میں وہ تاثیر ہے، وہ تاثیر ہے کہ ہمیں یقین ہو تو پھر وہ دعائیں اس کا رنگ ضرور دکھلاتی ہے۔ صحابی رسول، خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حجاج ابن یوسف بہت ہی بڑا ظالم و جابر بادشاہ گزرا اس دور کے اندر، اس نے اپنی ظلم اور بربریت سے بڑے بڑے لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ کوفہ اور بصرہ کے اندر اس کی حکومت تھی، وہاں پر بھی اس نے اپنی ظلم کی انتہا کر دی۔ مدینۃ المنورہ اور مکۃ المکرمہ میں بھی اس کی حکومت تھی، وہاں بھی اس نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں، زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں، ان کو اس نے سولی پر چڑھایا۔ کس نے؟ حجاج ابن یوسف نے اس صحابی رسول کو، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو۔ ایسے تو بہت ظلم کیا اس نے۔ ایک مرتبہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج ابن یوسف کی خدمت میں پہنچے، اس نے بلایا، چونکہ کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی فالٹ نہیں تھا کہ وہ حضرت انس ابن مالک کو قتل کرے۔ حجاج ابن یوسف نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے گھوڑے بتلائے کہ دیکھو یہ میرے پاس ایسے ایسے گھوڑے ہیں، اور یہ گھوڑے ایسے گھوڑے ہیں کہ تمہارے نبی کے پاس بھی نہیں ہوں گے۔ حضرت انس ابن مالک سے حجاج ابن یوسف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے گھوڑے دیکھو، یہ میرے گھوڑے ایسے ہیں جو تمہارے نبی کے پاس بھی نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا۔ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 90 سال کی عمر تھی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج ابن یوسف سے ایک حدیث سنائی کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھوڑے 3 نیتوں سے پالے جاتے ہیں۔ گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گھوڑے وہ ہوتے ہیں جو اجرن کا کام دیتے ہیں،
یعنی اجر و ثواب اس سے ملتا ہے گھوڑوں کے پالنے پر. اگر گھوڑے اچھی نیتی سے پالے جائے، اچھے کام کے لیے پالے جائے، اس کی پرورش کی جائے تو اس پر اللہ اجر و ثواب دے گا. دوسرا، میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دوسری قسم گھوڑے کی سترن ہے، یعنی پردہ ہے، کہ آدمی خود غریب ہے لیکن اپنی غریبی چھپانے کے لیے انسان گھوڑا پال رہا ہے، کہ گھوڑے کو دیکھ کر کوئی انسان یہ سمجھے کہ ہاں بہت بڑا مالدار ہے، یہ گھوڑے ہے، اس کے پاس لاکھوں روپے کا گھوڑا ہے. آدمی کو اپنی عزت اور اپنا ایک مقام پیارا جب ہوتا ہے تو آدمی اس طرح کا کام کرتا ہے. جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی بہت سارے اللہ کے بندے بندیاں وہ ہوتے ہیں جو باوجود یہ کہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں وہ لوگ، لیکن اپنی عزت نفس کے لیے اپنی جان پیاری ہوتی ہے اور اپنا عزت اور مرتبہ پیارا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے کہ ہمیں زکوٰۃ کی رقم دو، یا لوگوں کی زکوٰۃ کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے اپنی عزت کے لیے. تو فرمایا کہ گھوڑے، ایک قسم گھوڑے کی سترن پردہ ہے، کہ لوگ اپنی غریبی کو چھپانے کے لیے گھوڑے پال رہے تاکہ لوگ انہیں غریب نہ سمجھے، یہ دوسری قسم ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں آتا ہے کہ وہ جب بیان کرتے تھے اور بیان کرتے کرتے جب انہیں رونا آتا تھا تو رونا جب انہیں آتا تھا وہ اللہ کے احکامات اور نبی کی تعلیمات پر انہیں رونا آتا تھا، لیکن اپنے اس رونے کو چھپانے کے لیے وہ اس وقت کھانسی کھاتے تھے، اور کھانسی کھا کر لوگوں کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ میری آنکھ سے آنسو کھانسی کھائی اس لیے آئے. اللہ والے اپنے اخلاص کو چھپانے کے لیے اس طرح کے کام کیا کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے لوگوں سے اس طرح کے کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور اس کے چھپانے کے ہیلے بہانے کرتے ہیں. اللہ والے اپنے اخلاص کو چھپانے کے لیے لوگوں کے سامنے یہ ایکٹنگ کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے. تو فرمایا دوسری قسم گھوڑوں کی سترن ہے، اور تیسری قسم گھوڑوں کی وزرن ہے، جو شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے جو گھوڑے پالے جاتے ہیں، یہ تیسری قسم ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج ابن یوسف سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں جو گھوڑے پالے ہیں وہ یہ تیسری قسم کے ہیں، یہ دکھلاوے کے لیے ہے، یہ نام و نمود کے لیے ہے، یہ شہرت کے لیے ہے، اور یہ تیرے لیے وبال بنیں گے، تیرے لیے عذاب بنیں گے، اللہ کی پکڑ کا یہ تیرے لیے ذریعہ بنیں گے. بس حجاج ابن یوسف کو کیا چاہیے تھا؟ اپنے خلاف ایک پوائنٹ مل گیا ان کو، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا. فرمایا کہ تو جانتا ہے میری برائی کرنے پر تجھے کیا ملے گا؟ فرمایا موت ملے گی، سزائے موت کا ابھی تیرا آرڈر ہوگا، تو میں تجھے اور تو مجھے پھانسی پر چلا دے گا. فرمایا پھانسی پر تو چراؤں گا ہی تجھے، لیکن ایسا چراؤں گا اور تجھے ایسی موت دوں گا کہ لوگوں کے لیے عبرت بنے گی تیری موت. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجاج ابن یوسف کہہ رہا ہے. تو انس ابن مالک بڑے جرأت مندانہ انداز میں کہہ رہے ہیں تو میرا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا، تو مجھے ٹچ بھی نہیں کر سکتا میرے جسم کو، تو پھانسی تو مجھے کیا چرائے گا؟ فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ میں جب گھر سے نکلا تھا تو مجھے میرے نبی نے ایک دعا سکھلائی تھی کہ انس جب تو گھر سے نکلے یا صبح میں اگر تو اس دعا کو پڑھ لے گا، شام تک بڑی سے بڑی ظالم سے ظالم حکومت اور ظالم سے ظالم انسان تیرا بال بانکا نہیں کر سکتے، جسے دعائے انس کہا جاتا ہے. تحفہ دعائے انس پوری دنیا کے اندر چھپی ہوئی ہے. بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، یہ دعا چھپی ہوئی ہے اردو میں، گجراتی میں، انگلش میں، ہندی میں. انسان کو پڑھنا چاہیے. یہ دعا کے الفاظ اس نے نہیں بتلائے حجاج ابن یوسف کو، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف فرمایا کہ میں وہ دعا گھر سے پڑھ کر نکلا ہوں اور مجھے میرے نبی کی زبان مبارک پر اتنا یقین ہے کہ جب میں نے اس دعا کو پڑھ لیا ہے دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بانکا نہیں کر سکتی، اس لیے تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. جب یہ جملہ سننا تھا اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی حجاج ابن یوسف کے اوپر، اس کا پورا جسم ڈھیلا ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر سکا. اس کے بعد حجاج ابن یوسف کہہ رہا ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے بھی وہ دعا سکھلا دے، مجھے بھی وہ دعا بتلا دے.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تو اس کے لائق نہیں ہے، تو ظالم ہے، تو ظالم ہے، اور تو اس دعا کا اہل نہیں ہے، تو اس کے لائق نہیں ہے، میں یہ تجھے دعا بتلا نہیں سکتا۔ تو آج بھی اگر ہم اسی یقین کے ساتھ صبح کے اندر ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں گے، انشاءاللہ شام تک دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن وہ یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ تاثیر ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سجدے کے اندر بندہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے کی حالت میں انسان کو خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اپنی نوافل کے اندر کچھ نہیں آتا تو سجدے کی تسبیح تو آتی ہے نا، ہمیں اسے بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کی ہم تعریف کرتے ہیں تو وہ انسان اس کی تعریف کرنے کی وجہ سے خوش ہو جاتا ہے اور ہمیں ہدیہ تحفوں سے نواز دیتا ہے۔ وہ رب جو سارے خزانوں سے بڑا خزانے کا مالک ہے اور سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، جب اس کی ہم تعریف کریں گے تو وہ رب ہم سے کیوں نہیں خوش ہوگا؟ اور جب وہ خوش ہو جائے گا تو بغیر مانگے وہ رب ہمیں بہت کچھ نواز دے گا۔ تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ سجدے کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب تعریف کرنے والے بنیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نعمتوں کی شکر گزاری ہمیں کرنی ہے، نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر، جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، اس میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہاری نعمتوں کو میں بڑھاؤں گا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر میری نعمتوں کی تم ناشکری کرو گے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے آگے قرآن میں؟ یہ نہیں کہا کہ نعمتیں کم کر دوں گا، گھٹا دوں گا، بلکہ کہہ رہا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب سخت ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ تو فرمایا کہ میرا عذاب سخت ہے، لیکن عذاب دوں گا یا نہیں دوں گا یہ میں نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کس کو میں عذاب دوں گا، کس کو نہیں دوں گا یہ نہیں بتلایا میں نے، اتنا بتلایا کہ نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو بڑھا دوں گا، ناشکری کرو گے تو عذاب دوں گا، لیکن یہ نہیں کہا کہ کس کی ناشکری پر میں عذاب دوں گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی، ہر انسان کو اللہ نے بے انتہا بے شمار ان گنت نعمتیں اللہ نے نوازی ہے، ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا، دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے مجھے نعمتیں نہیں دی، ہر انسان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ورنہ نعمتوں کی ناشکری اگر ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بہت سارے مثالیں اللہ نے بیان کی، بہت سارے واقعات بیان کیے۔ ایک مثال اللہ قرآن کریم کے اندر دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ ایک قریے کی، ایک گاؤں کی مثال بیان کر رہا ہے۔ فکس گاؤں کا نام نہیں لیا اللہ نے قرآن میں، ہو سکتا ہے ہمارا کوسمبا بھی ہو سکتا ہے انکلیشور ہو، گجرات ہو، انڈیا، ہندوستان سے باہر کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی گاؤں ہو، اللہ نے مطلق کہا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، دو چیزوں میں نے انہیں دی، امن بھی دیا، ظاہری امن بھی دیا، اور مطمئنہ دلوں کے اندر بھی اطمینان دیا، نعمت دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، یہ کیسا امن اور اطمینان دیا تھا کہ ہر طرف سے ان کی انکم چالو تھی، انکم کے سارے سورس چالو تھے، ادھر سے بھی انکم آ رہی ہے، ادھر سے بھی پیسہ آ رہا ہے، ادھر سے بھی دکان کا کرایہ آ رہا ہے، فلیٹ کا کرایہ آ رہا ہے، فورن سے ہماری اولاد بھیج رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، سارے انکم کے بہت سارے ذرائع اللہ نے اس کو عطا کیے تھے اور ہر طرف سے وہ آ رہے تھے۔ رزقها رغدا من کل مکان، یہاں تک تو سب برابر تھا، پھر آگے کہہ رہا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس نے کے باوجود اگر اس نے ہماری نعمت کی ناشکری کی، ناقدری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ،
تو ہم نے اسے بھوک کا عذاب چکھایا، بھوک کا عذاب چکھایا۔ بھوک کا ایک ظاہری معنی تو وہی ہے کہ آدمی کے پاس کھانا نہیں ہے، یا تو آدمی غریب ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کے اعتبار سے بھی کچھ بھی نہیں ہے، تو آدمی بھوک کا عذاب، بھوک ہے۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، پیسہ ہے، دسترخوان کے اوپر طرح طرح کی نعمتیں لگی ہوئی ہے، لیکن انسان بیمار ہے۔ بہت ساری شیرینی چیزیں دسترخوان پر لگی ہوئی ہے، مٹھائیاں لگی ہوئی ہے، لیکن شوگر کا مریض ہے کہ تم میٹھی چیز نہیں کھا سکتے۔ یہ لباس الجوع، بھوک کا عذاب۔ بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ بھوک کے عذاب کے اندر یہ دو چیزیں شامل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری چیز بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر مال کی لالچ کو ڈال دیتا ہے، مال کی لالچ کو ڈال دیتا ہے۔ اسے بھی بھوک کے عذاب میں شامل کیا کہ مال کی لالچ۔ ایک دکان ہے تو آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا کہ دوسری کیسے ہو جائے، لاکھ روپیہ آ رہے تو کہ 2 لاکھ کیسے آئے، 5 لاکھ کیسے آئے، یہاں سے بھی آئے یہاں سے بھی آئے، پیٹ ہی نہیں بھر رہا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس بھوک کے اندر جہاں ظاہری کھانا ہے تب مراد ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز بھی اس کے اندر شامل کر دیتا ہے کہ لالچ شامل کر دیتا ہے۔ تو بھوک کا عذاب اللہ دیتا ہے کب؟ جب نعمت کی ناشکری ہوتی ہے، اللہ نے ساری نعمتیں دی اور اس کی شکر گزاری نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے؟ بھوک کا عذاب دیتا ہے۔ اور دوسرا والخوف، لباس الجوع والخوف، خوف ڈال دیتا ہے اس کے اندر کہ انسان کے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، بہت سارا بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک ظاہر کا خوف ہے کہ کوئی چوری کر جائے گا، کوئی ڈاکہ ڈالے گا، انکم ٹیکس والے آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس طرح ہوگا، ظاہر کا خوف۔ اور اندرونی بھی خوف انسان کو ستا رہا ہے کہ کیا ہوگا۔ رات کو بہترین بیڈ روم کے اندر بہترین بیڈ پر اے سی چالو ہے، ساتھ میں خوبصورت بیوی موجود ہے، لیکن لباس الجوع والخوف، اندرونی خوف ہے کہ اسے نیند نہیں آ رہی ہے، سونے نہیں دے رہا وہ خوف۔ تو اللہ کہہ رہے ہماری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو بھوک کا عذاب ہم ڈالیں گے اور دوسرا خوف ڈالیں گے۔ یہ ایک مثال اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ اور دوسری مثال ایک اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے 22ویں پارے کے اندر قوم سبا کا اللہ ذکر کر رہا ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کو بہت کچھ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے کھیت ایسے تھے، ان کے باغات ایسے تھے کہ باغات میں جو درخت لگے ہوئے تھے پھلوں کے، وہ پھلوں کے درختوں کے اوپر سے ان کو پھل ہاتھوں سے توڑنے نہیں پڑتے تھے، بلکہ اپنے سر کے اوپر ٹوکرا رکھ دیتے تھے، ادب وال کر گزرتے جاتے تھے، وہ پھل ان کے ٹوکرے کے اندر گرتے جاتے تھے۔ ایسی نعمتوں سے نوازا تھا، ایسی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اور ان کے ملک ان کے گاؤں کے اندر اللہ نے ایک بہت بڑی پانی کی ٹنکی انہوں نے اپنی کھیتی کو آباد کرنے کے لیے، اپنی کھیتی کو لہلانے کے لیے، کھیتی کو پانی پلانے کے لیے بہت بڑی ٹنکی بنا رکھی تھی انہوں نے کہ اس کے اندر سے ہم پانی پلائیں گے اور ہماری کھیتیاں لہلائیں گے ہم۔ یہ کب تک تھا؟ جب تک وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتے تھے، اللہ کی مان کر زندگی گزارتے تھے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے تھے، وہاں تک۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نمازوں کو چھوڑا، عیاشی پر اتر آئے، یہاں تک کہ اس دور کے نبیوں کی باتوں کو جھٹلا دیا، انہوں نے نبیوں کی باتوں کا انکار کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پانی کی ٹنکی انہوں نے اپنی کھیتیوں کو آباد کرنے کے لیے، اپنی کھیتیوں کو لہلانے کے لیے تیار کروائی تھی، اسی پانی کی ٹنکی کے پانی سے اللہ نے پوری کی پوری بستی کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور وہ پانی کی ٹنکی کو بھی اللہ نے کیسے توڑا؟ چوہوں کے ذریعے سے۔ چوہوں کو فاؤنڈیشن جہاں ٹنکی بنائی گئی تھی، اس کا جو فاؤنڈیشن پایا رکھا تھا، وہاں پر اللہ نے چوہوں کو مسلط کر دیا۔ وہ چوہے اس فاؤنڈیشن کی نیچے کی ایک ایک اینٹ کو ہٹاتے تھے، ایک ایک مٹیریل کو ہٹاتے تھے، اور اللہ نے اس پوری کی پوری پانی کی ٹنکی کو گرایا اور پوری کی پوری بستی کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اللہ یہ ہمیں بتلانا چاہتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو نعمتیں میں بڑھاؤں گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہے ہر حال میں۔ اسی لیے تو کہا کہ انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، اللہ کا شکر ادا کرے، تمام تعریفیں۔ بیت الخلاء میں گیا، بیت الخلاء سے نکلا تو بھی کیا کہا؟ غفرانک الحمدللہ الذی، اللہ کی تعریف کی، اللہ تیری حمد، تیری تعریف ہے کہ تو نے ہمیں بیت الخلاء میں لے جا کر صحیح سالم ہمیں باہر واپس پہنچایا، کہ ہمارا فضلہ تھا اسے صحیح سالم کیا کر دیا؟ باہر نکلوا دیا۔ ورنہ پیشاب اگر کسی کا اٹک جائے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ اسے جا کر پوچھو۔ جس کا بیت الخلاء، جس کا سنداس پاخانہ اٹک جائے اس کو جا کر پوچھو کہ اسے نکالنے کے لیے کتنی تکلیفیں ہوتی ہے۔ اللہ نے ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھا ہے، امن میں رکھا ہے۔ اللہ کا اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ مسجد کے اندر امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی ہے، وہ سنت پڑھیں۔